الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، انسان کی اس دنیاوی زندگی کا حقیقی مقصد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا اور نیک اعمال انجام دینا اور قربت الہی کے کاموں میں پیش رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ محترم بھائیوں، ایک مومن اس دنیاوی زندگی میں بقا کی تمنا، اس دنیاوی زندگی میں رہنے کی تمنا صرف اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے اور قریب ہو سکے، اپنے رب سے اور قریب ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ روزمرہ کے اوقات کو نیک اعمال میں صرف کرنا، ان پر ہمیشگی اختیار کرنا اور انہیں احسن طریقے سے انجام دینا ہے۔ ابو بکر نفع ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں۔ اس نے پوچھا کہ تو لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال برے ہوں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی برکت دے اور اسے اطاعت اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندے کو نیک عمل کی توفیق ملنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد خشوع، تدبر اور حضور قلب کے ساتھ دعا مانگیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ دعا میں خوب محنت اور کوشش کرو؟ تو یوں کہا کرو کہ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے شکر، اپنے ذکر اور اپنی بہترین عبادت پر ہماری مدد فرما۔ تو سب سے نفع بخش دعا یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا والے کاموں پر مدد طلب کرے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی توحید تمام نیک اعمال کی بنیاد ہے۔ یہ یاد رکھنی چاہیے کہ توحید باری تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی کا اقرار اور اس پر عمل ہی تمام نیک اعمال کی بنیاد ہے، اور یہی اس دنیا میں سب سے اعلیٰ مقصد ہے۔ یہی دین اسلام کی وہ حقیقت ہے جس کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم میں توحید کو واضح کرتے ہوئے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے ساتھ کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل برباد ہو جائے گا اور آپ لازماً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور توحید کی عظیم فضیلت اور بہت بڑا اجر ہے، بلکہ یہی قیامت کے دن بندے کی نجات کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ بات جان لینا چاہیے کہ کچھ ایسے آسان نیک اعمال بھی ہیں کہ اگر بندہ
اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو توفیق دے اور اس کی مدد فرمائے تو وہ عظیم اجر و ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ ان میں سے کچھ کا ذکر مناسب ہے تو پہلی چیز جو اس سلسلے میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور یہ عبادات میں آسان ترین عبادت ہے اور مرتبے کے لحاظ سے عظیم ترین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے بہترین، تمہارے مالک کے نزدیک سب سے پاکیزہ، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والے اور تمہارے لیے سونا اور چاندی صدقہ کرنے سے بھی بہتر اور اس سے بھی بہتر عمل نہ بتاؤں کہ تم اپنے دشمن سے ٹکراؤ، تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بہتر اور پاکیزہ عمل ہے، درجات کو بلند کرنے والا ہے اور صدقہ اور راہ الہی میں جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ اسی طرح دوسری چیز جو ہے وہ حسن اخلاق ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والے عظیم ترین ذرائع میں سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کریں گی، تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق۔ اسی طرح وہ تیسری چیز جو تیسرے وہ اعمال اور نیک اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دے اور افضل اعمال میں سے ہے، وہ ہے باجماعت نماز کا اہتمام۔ یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے کہ مسلمان مرد مسجد میں مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز کی محافظت کرے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجماعت نماز تنہا پڑھائی جانے والی نماز سے 27 درجے زیادہ افضل فضیلت رکھتی ہے۔ یہ ایک عظیم فضل اور بڑا اجر ہے جس سے بلا عذر محروم رہنے والا شخص واقعی محروم ہی ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہے اور نیک اعمال میں سے ہے وہ ہے نوافل کی ادائیگی۔ یہ نوافل فرائض کی تلافی اور ان کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر اس نے اسے مکمل ادا کیا ہوگا تو مکمل لکھی جائے گی، اور اگر مکمل نہیں کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نوافل بھی ہیں تو ان کے ذریعے اس کے فرض کے نقصان کو پورا کر دو۔ تو اگر ہم ان نوافل کی محافظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جو بھی مسلمان بندہ ہر دن فرض کے علاوہ 12 رکعتیں نفل پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اسی طرح نیک اعمال میں سے نماز ضحیٰ ہے، یعنی اشراق چاشت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر روزانہ ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، بس ہر بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان تمام کی طرف سے ضحیٰ یعنی چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لینا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نیک اعمال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربت کے ذرائع میں سے ایک یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے اول وقت میں جانا، جلدی کرنا۔ یہ ہفتے میں صرف ایک بار کی نماز ہے، لیکن اس کے لیے جلدی جانے کے لیے پختہ ارادے اور ثواب کے استحضار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اوس الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور کرائے اور پھر جلدی بیدار ہو کر اول وقت مسجد میں جائے، پیدل جائے اور سوار نہ ہو، امام سے کے قریب ہو کر توجہ سے خطبہ سنے اور کوئی لغو کام نہ کرے تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل کا ثواب ہوگا، جس میں 1 سال کے روزوں اور اس کی راتوں کے قیام یعنی نماز کا ثواب شامل ہے۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ جمعہ کی نماز کے لیے جلدی جائے، اپنے وقت کو آباد کرے اور نماز، ذکر، دعا اور تلاوت قرآن کے ذریعے نیک اعمال کا ذخیرہ کرے، خاص طور پر اس دور میں جب جمعہ کی مساجد بالکل قریب تر ہیں۔
اسی بہت سے لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش وہ خوب عبادت کریں اور اللہ کے قریب کرنے والے تمام کام انجام دیں، لیکن شیطان کی طرف سے انہیں سستی اور رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جن لوگوں نے ہمارے راستے میں مجاہدہ کی، کوشش کی، ہم لازماً انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے، اور بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے نفس سے مجاہدہ کیا، اللہ ضرور انہیں سیدھے راستے کی توفیق دے گا۔ اور سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ انسان ہدایت اور دین حق کو سیکھنے اور علم کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس سے مقابلہ کرے، پھر اس عمل پر صبر کرے اور ہمیشگی اختیار کرے، اور اس کے لیے اپنے نفس کا مقابلہ کرتا رہے۔ مومن کے لیے سزاوار ہے کہ وہ آخرت کے معاملات اور رب کریم سے قریب کرنے والی باتوں میں مضبوط اور پختہ عزائم کا مالک ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحییٰ علیہ السلام سے کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے تھام لو۔ حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہی حکم اس امت کو بھی ہے کہ اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے، شیطان کے بہکاوے سے مقابلہ کرے اور نیک اعمال پر صبر کرے اور برے اعمال کو چھوڑنے کی کوشش کرے اور چھوڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اس سے راضی کر دیں اور ہمیں اس کے قریب کر دیں، اور اللہ رب العزت ہمیں خیر اور برکات کے ذخیرے اور نیک اعمال میں اضافے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔